جی آپ کوئی دعوت دینا چاہتے ہیں رجب بٹ کو؟ جی بالکل، میں رجب بٹ کو اور ایمان جو ہماری بہن ہے ان دونوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور بغیر ٹی وی پر آئے، کوئی سوشل میڈیا پر نہیں آنا، آپ آئیں سول کورٹ میں لاہور میں، گارڈین کورٹ کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر بچوں کی جہاں ملاقات کروائی جاتی ہے نا جب ماں باپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر روح کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پہ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے گا کہ وہاں پہ اندر چھوٹے چھوٹے جھولے لگے ہوئے ہیں اور وہ کھلونے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جب عدالت کے حکم پر صرف 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک طرف باپ کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف ماں کھڑی ہوتی ہے، اور بچے بیچ میں رو رہے ہوتے ہیں، کبھی باپ کے منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جانا ہے، پھر کبھی ماں کے منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر جانا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کل کو بچہ بڑا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ میرے پیو نے سوشل میڈیا تے پورا ٹنڈورا پٹیا سی تے میری ماں نے بھی طلاق دا سوشل میڈیا تے لاتا سی تے میں ادو چھوٹا سی مینوں سمجھ نہیں سی تے میں ہن وہ تے لوکی انہوں لان تان کر رہے ہون گے۔ بجائے تے بہتر ہے کہ تسی میرے کو آؤ، میں دعوت دینا وا، ایک باری تسی یہ دیکھ کے جاؤ، پھر میں تانوں ایک داڑھی یاترا کے کہہ رہا تسی آپ رجب بٹ صاحب جا کے گڈی تے اپنی بیوی نو نہ لے کے آئے واپس تے میرا نام بدل دینا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ رجب بٹ کی شادی طلاق تک پہنچ چکی ہے، لیکن شادی جو ہے وہ شروع سے ہی متنازع رہی۔ اس شادی کے جب فنکشنز ہوئے، لوگوں نے کھلی تنقید کی، اس کے اوپر جو گفٹس ملے اس کے بابت رجب بٹ کے اوپر مقدمہ بھی ہوا، اور اس کے بعد بہت سارے ماہر نجوم نے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے، خصوصاً لالا رخ کا دعویٰ سامنے آیا کہ یہ شادی چلے گی نہیں، اس میں طلاق ہوگی۔ اس پہ رجب بٹ نے بڑا غصہ بھی کیا تھا اور اس پہ ویڈیوز بھی بنائی تھیں، اور لالا رخ کو بڑی کڑی سنائی تھی، کھڑی سنائی تھی کہ آپ ہوتی کون ہے ہماری طلاقیں کروانے والی، اور طلاقیں کروانے والی مائی۔ اب وہ خیر کریڈٹ لیتی نظر آ رہی ہیں کہ بتاؤ دکھاؤ، میں نے کہا تھا نا طلاق ہوگی، تو معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے۔ خیر اس میں جو چیزیں غور کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ معاملہ طلاق تک پہنچا کیوں۔ فیملی بہت خوش تھی، اور خیر سے رجب بٹ اور ایمان میں ان کی شادی کے بعد ایک بیٹا بھی ہے، اور فیملی جو ہے وہ ولاگنگ بھی کرتی تھی، اور بھی معاملات جو ہیں وہ بڑے خوش اسلوبی سے چل رہے تھے، لیکن تنازعات ہمیشہ سے ساتھ چلتے آئے، اور وہ تنازعات بالآخر طلاق تک کیوں پہنچے، کیسے پہنچے، اندر کی خبر کیا ہے، اندر کی اصل کہانی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ فیصل جٹ صاحب موجود ہیں۔ فیصل جٹ صاحب، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے، فیملی ولاگنگ کا کتنا کردار ہے، اور وہ جو سائڈ سے وہ دونوں طرفین کو بلا کے پوڈ کاسٹ کیے جا رہے تھے، ان کا کتنا کردار ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ رجب بٹ اور جو ان کی بیوی ہے ان کے درمیان اب طلاق تک پہنچ چکا ہے، اور پہلا نوٹس جو ہے وہ سرو ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کا کویسچن ہے بڑا ویلڈ ہے، اور جو کویسچن آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ مین ریزن کیا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے یہ طلاق ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی پرسنل میٹر ہوتا ہے، یہ میاں بیوی کا، جو کہ سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ساری ان کی شادی ہی سوشل میڈیا پہ تھی تو کیوں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں جی وہ پوری فیملی ہی سوشل میڈیا پہ ہے، ان کی والدہ، بہن اور بیوی، بچہ، ہر سب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہیں، تو پھر آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جواز نہیں رہتا، تو پھر اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ جو طلاق کا معاملہ ہوا، سننے میں یہ آیا کہ جو ان کی بیوی ہیں انہوں نے کوئی افیئر پکڑ لیا تھا، پہلے افیئر پکڑا، پھر اس کے بعد رجب بٹ نے معافی مانگی اور پھر آئی فون 17 دے کے اس کو منایا اپنی بیوی کو کہ چلو معاملے کو جانے دو۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے سننے میں یہ بات آئی، کل بھی انٹرویوز لوگوں نے کیے تو ان کے منہ سے بھی میں نے یہ سنا۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی بات ڈسکس کی جاتی ہے، یا تو وہ فیم حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ویوز کے لیے کی جاتی ہے، یا اپنے آپ کو پرومیننٹ رکھنے کے لیے کہ لو جی میں اسکرین پر موجود ہوں، کیونکہ اکثر لوگ تنازعات کی شکل میں سامنے رہنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نظر آنا چاہتے ہیں، تو کئی ایسی بھی لوگوں کی قسمیں ہیں۔ اب ریسنٹلی پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ چلا، لوگوں نے بڑے کویسچنز کیے، رجب بٹ نے پہلے اپنا چینل بھی بند کیا، یہ ایک بڑا معاملہ چلا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یوٹیوب چینل ہی بند کر دیا ہے، تو یہ معاملات چل رہے تھے فیملی کے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب ریحان طارق صاحب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں رجب بٹ کی، اور رجب بٹ اس پروگرام میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ رجب بٹ کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی؟ ایک بندہ اپنی بیوی کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف پلیٹ فارمز پہ آ کے اس طرح سے دوسرے مرد کے ساتھ اپنی بیوی کے معاملات ڈسکس کر سکتا ہے، کرنے چاہیے اسے؟ دیکھیں اخلاقی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی، بے شک معاملات لڑائی کی طرف ہوں، بے شک طلاق کے معاملات بھی چل رہے ہوں،
لیکن ڈسکس نہیں کرنا بنتا عوام میں. اگر یہ اس نے کیا تو بڑا غلط کیا ہے. ریحان طارق کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ پروگرام ہوا اس پروگرام میں سوالات ہو رہے ہیں, وہ بھی ویوز کے چکر میں کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ جناب اگر کوئی ایسا میٹر تھا, ریحان طارق ان کو یہ کہتا کہ بھائی یہ فیملی میٹر ہے, یہاں ڈسکس نہ کریں, ہم کوئی اور بات ایون کہ پولیس کے پاس لوگ جاتے تھے تو پولیس بہت سارے فیملی میٹرز کو فیملی میٹر کہہ کے فیملیوں میں واپس بھیج دیتی ہے, کہتی ہے کہ یار یہ فیملی میٹر ہیں, ان کو گھر جا کے نا آپ سارٹ آؤٹ کر لیں. اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت سارے معاملات میں فیملی میٹرز قرار دے کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ گھر میں طے ہو جائیں, تو یہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا یا ہمارا مین سٹریم میڈیا یہ وہ پھپھے کٹنی والی جو ہے نا وہ کردار کیوں ادا کر رہا ہے کہ بھئی اب ہم طلاق ہی کروائیں گے؟ دیکھیں یہ سارا ویوز کا چکر ہے. ریحان طارق صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ بنتے ہیں, بڑے, میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ بڑے اچھے پوڈ کاسٹر ہیں, بڑے اچھے صحافی ہیں, لیکن وہ بجائے اوپر جانے کے نا وہ نیچے کی طرف ہی آ رہے ہیں. تو اس طرح کے پروگرامز کر کے وہ اپنی جو ان کی ویلیو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اب دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کن کا کردار ہے, بھائی کردار تو میاں بیوی کا ہی آپس میں ہوتا ہے. میاں بیوی, وہ پنجابی دی کہاوت ہے, میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی. تو جو میاں بیوی راضی ہوں نا, ابھی اگر چاہے رجب بٹ چاہے یا وہ جائے اپنی بیوی کے گھر جائے, وہاں پہ اس کو بٹھائے گاڑی میں, کہے چل تو میری بڈھی ہے تو لے آئے, تو معاملہ یہیں پہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے سوشل میڈیا پر ویوز لینے ہیں یا آپ نے آپ کو مشہور کرنا ہے یا اپنے لوگوں کی نظروں میں رہنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وائرل رہنا ہے, تو پھر یہ پہلا نوٹس ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ پھر دوسرا نوٹس کریں گے, جیسا کہ رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس سارے کیسز کے بعد, کل کے جو واقعے کے بعد جب ایمان نے اسٹیٹس لگایا اپنا وہ طلاق نامے کا, تو اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ رات کے ٹائم رجب بٹ کا ایک ویلوگ سامنے آیا. رجب بٹ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اب ویڈیو نہیں بناؤں گا, میں اب کوئی جواب نہیں دوں گا, میں کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ اس بات پر میں یہ کہتا ہوں کہ رجب بٹ کو یہ چاہیے تھا اپنی بیوی کا معاملہ ڈسکس ہی نہ کرتا. یار سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنے کی بجائے اس سے رابطہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا, یہ کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد رجب بٹ جب کل رات کو جو میں نے ان کا ویلوگ سنا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں اب کوئی بات نہیں کروں گا, اب قانونی بات ہوگی, قانون کی زبان میں جواب دیا جائے گا. قانون کی زبان میں یہاں کوئی عالمی جنگ لگ گئی ہے. اچھا اس سے پہلے بھی ایک جو ہے نا وہ معاملہ چل رہا تھا, ایک فضا علی صاحبہ کے پروگرام میں ڈاکٹر نبیہ کا ایک معاملہ چلا, اس میں ایسی وہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی جیسے اب یہ تیسری عالمی جنگ کا معاملہ بن گیا. وہ پورا ڈرامہ چلتا رہا کتنے دن تک, پورے کئی ہفتے, بعد میں جناب پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے تو پھر کہیں یہ ویوز کی بھوک تو نہیں ہے, یہ وہی خود کو اپنے وہ ریلیونٹ رکھنے کے لیے, خود کو فیم دلوانے کے لیے, ڈسکشن میں رکھنے کے لیے, یہ وہی چال تو نہیں ہے جو چند دن پہلے چلی گئی ہم نے دیکھی ہے؟ بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ بالکل ایسا فیل ہو رہا ہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے, بظاہر دیکھنے میں بالکل ایسا لگ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ رجب بٹ نے جو طلاق کا نوٹس بھیجا ہے نا, رجب بٹ کا تعلق ہے اہل تشیع مکتبہ فکر سے, تو اہل تشیع میں تو ایسے طلاق ہوتی نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینی بھی تھی تو اہل تشیع کے مطابق میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, اس میں عالم بیٹھتا ہے ایک, اس کے بعد گھر والے بیٹھتے ہیں, پھر وہاں پر سیگے ادا کیے جاتے ہیں, پھر طلاق کا پروسیس ہوتا ہے. تو اہل تشیع میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق تو یہ طلاق ہوتی ہے, پہلی طلاق کو یہ نوٹس, پھر مہینے بعد دوسرا ہوا, رجوع ہو سکتا ہے, ابھی بھی رجوع ہو سکتا ہے, پہلے نوٹس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, سیکنڈ نوٹس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر تھرڈ نوٹس ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ طلاق میسر ہو جائے گی اور عدت کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. اور عدت کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور کوشچن ہے کہ جناب لوگ یہ سوالات کر رہے تھے کہ جناب وہ جو اس کا بیٹا ہے, وہ جو اس کی بیگم ہے, وہ اس کے اوپر کیا کیا کیس کر سکتی ہے, کون کون سے اخراجات لے سکتی, کیا کچھ لے. بھائی وہ اس کی بیوی ہے ابھی اس وقت, وہ بیٹا جو ہے وہ اس کا خون ہے, وہ چاہے وہ جہاں بھی چلا جائے, چاہے اس کی ماں کو طلاق بھی ہو جائے, بیٹا تو اسی کا رہے گا, خون بھی اسی کا رہے گا. اس کی جو بیگم ہے ایمان, وہ عدالت میں جا کے گاڑی کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے, گھر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے, بچے کے خرچے کا ڈیمانڈ کر سکتی ہے, بچے کو باہر کے ملک بھیجنا ہے, وہ جو بھی اخراجات چاہے. گاڑی اور گھر کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب اگر اس کا خرچہ ہے, عدالت جو ہے وہ فیصلہ یہ دیتی ہے, کم سے کم جو خرچہ دائر کیا جاتا ہے عدالت میں, عدالت سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ 7,500 روپیہ کم از کم ایک بچے کا خرچہ ہے. زیادہ سے زیادہ لاکھ بھی کر سکتی ہے, 2 لاکھ بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. تو ڈیمانڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اس کی بیگم عدالت میں اگر خرچے کا نان و نفقہ کا کیس دائر کرتی ہے تو وہ اس میں ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ بچے کو لے کے آنا جانا ہے, یا اس کا جو فادر ہے وہ جناب بڑا فیمس ہے, آنا جانا ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو
کر سکتی ہے, ڈیمانڈ کر یعنی سکتی کہ ہے. یہ جو عدالت ہے وہ انکم دیکھ کے طے کرتی ہے کہ بالکل. جس کی جتنی انکم ہے اس اس کا کے اتنا مطابق. خرچہ لگے گا. جی جی. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا خرچہ, تو بیوی اپنا بھی کوئی خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ عدت تک, طلاق جب میسر ہو جاتی ہے تب تک, اور عدت کے جو 3 مہینے ہوتے ہیں ان کا بھی خرچہ وہ دائر کر سکتی ہے. اگر طلاق نہیں ہوتی تو جب سے وہ اس کے گھر سے آئی ہے اس مہینے کا لے کے آنورڈ وہ اپنا خرچہ کر سکتی ہے. 1,00,000 روپیہ, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 10 لاکھ خاوند کی انکم کے مطابق دائر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا؟ آپ کے دوست بیچ میں ہیں, آپ بھی رابطے میں ہیں, تو کیا لگ رہا ہے کہ معاملہ طے ہو جائے گا یا کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میری تو سب سے پہلے یہی خواہش ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اگر مجھے ذمہ داری دیں, جیسے پہلے بھی وکلاء کا معاملہ ہوا کراچی میں تو لاہور میں مجھے ملک زمان نصیب ہیں, ہمارے کامن فرینڈ ہیں, انہوں نے بھی بلایا. تو اب بھی اگر ثالثی کا کردار ادا کرنے میں موقع ملتا ہے تو فیصل جٹ حاضر ہے. رجب بٹ کی اور اس کی بیگم کی صلح صفائی ہو جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ طلاق کرانا تو شیطان کا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جناب جو میاں بیوی میں لڑائی کرواتا ہے, طلاق کراتا ہے, تو شیطان کا کام ہے یہ. تو اگر یہ معاملہ مجھے ملتا ہے تو میں جناب ثالثی کا کردار بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں معاملہ بنتا تو پھر ایمان جو ہے وہ بیٹی ہے, بہن ہے, اس کو اگر کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے فیصل جٹ ایڈوکیٹ فری آف کاسٹ اس کا کیس بھی لڑے گا اور اس کے ساتھ بھی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب رجب بٹ نے ایمان کو لیگل نوٹس بھیج دیا تھا, جو پہلی طلاق ہے وہ بھیج دی تھی, تو اس کو انسٹاگرام پہ نہیں لگانا چاہیے تھا. اپنی ہاتھ رکھ کے ساتھ اپنے بیٹے کا ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر اس کو انسٹا پہ اسے پوسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب سمجھتے ہیں کہ اسے پوسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, جبکہ دوسری طرف رجب بٹ ایک پوڈ کاسٹ میں اس خاتون کا تذکرہ کر رہے, اس پہ کیچڑ اچھال رہے, اس کی برائیاں بیان کر رہے, اپنی ہی بیوی جو کہ قرآن کہتا ہے کہ لباس ہے آپ کا, تو اس لباس کو تار تار کر رہے, تو خود جو مرضی کر رہے, لیکن بیوی نے وہ لیگل نوٹس پوسٹ کر دیا تو اس پہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے. جی دیکھیں اس نے کیوں کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو عورت ذات ہے نا, جب اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے, جب وہ فیل کرتی ہے نا, تو پھر وہ لوگوں کو بتاتی ہے یا اپنے عزیز و کارب کو بتانا چاہتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ رجب فیملی کو بتانا چاہ رہی ہو کہ میرے ساتھ رجب نے زیادتی کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ رجب مجھے آئے اور منائے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہو کہ میں غلط نہیں ہوں. کیونکہ اس کے اندر نا ایک اور کردار ہے جو رجب کا سالہ ہے نا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے بھی سوشل میڈیا پر آ کر بہت باتیں کی. تو جب کوئی بھی جلتی ہوئی آگ کے اوپر تیل پھینکنے کا کام کرتا ہے تو آگ نے بھڑکنا ہے, آگ کم نہیں ہوتی. تو وہ کہاوت ہے, ویسے میں نے سنی ہے کہ جناب ایکسپیرینس بھی ہوا کہ جو سالہ اور سالی ہوتے ہیں نا, یہ لڑائی کرانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ وہ جیلس بھی ہوتے ہیں. اب رجب بٹ ایک فیمس پرسنالٹی ہے, اور مجھے یہ خبر مجھے دوستوں نے بتایا, میرے اسٹوڈنٹس نے بھی بتایا کہ وہ لائیو پہ بیٹھ کے پتلوں کے ساتھ جناب باتیں کر رہا تھا, اور جناب اس کو بھی باتیں کر رہا, میری بہن نو ہے کیا, انہوں فلانے نو ہے کیا. تو یہ باتیں سوشل میڈیا پر کرنے کی نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا یہ جو لائیو چلتا ہے ٹک ٹاک لائیو اور دوسری جو لائیو ایپس ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ گند ہوتا ہے, اس میں فحش گفتگو, اس میں گندی گفتگو, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ کس طرح سے لوگ اپنی فیملیوں کو وہاں پہ لے آتے ہیں اور خود وہاں پہ رو کے فیملیوں کے سامنے جب وہ ویڈیوز جاتی ہیں, ایون کہ یہ رجب کی بہت اس طرح کی نازیبا ویڈیوز وہاں موجود ہیں جہاں پہ لوز لینگویج ہے, گندی لینگویج ہے, پتہ نہیں کس قسم کی گفتگو ہے, آگے کون خاتون ہے, کس قسم کی حرکتیں ہیں. تو یہ جو چل رہا ہے یہ فیملی سسٹم ڈسٹرب نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فیملی کو سوشل میڈیا پر لانا یہ تو پہلے ہی غیر اخلاقی چیز ہے نا. اور دوسرا اگر آپ نے فیملی کو لے بھی آئے ہیں تو میاں بیوی کا میٹر تو پرسنل ہے. ٹھیک ہے آپ کی فیملی چل رہی ہے, رجب فیملی آپ نے بہت بڑی بنائی ہوئی ہے, بڑے سپورٹر ہیں, جو آپ کی فیملی میں ایڈ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں آگے نکل جاتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے آپ نے بنائی ہوئی ہے. لیکن یہ میاں بیوی کا میٹر جو تھا اس کو کم از کم پرائیویسی میں رکھنا چاہیے تھا. رجب بٹ کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بیوی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ رجب بٹ کی غلطی ہے. اور جو پھر ایمان نے نوٹس آیا اور وہ سوشل میڈیا پر لگا دیا, یہ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے, لیکن اس نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے تو ٹھیک ہے, جب اس نے بھی کیا تو اس نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا رجب بٹ پہ جو کیسز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نا ملک زمان جو علیم خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں تو وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے تگ و دود کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ دوبارہ اس کی مدد کے لیے آئیں گے اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کروائیں گے, ان میں صلح کروا دیں گے؟ میرا یہ خیال ہے, مجھے کل ایک خبر ملی تھی کہ ملک صاحب نے کوشش پہلے ہی کر چکی ہیں, وہ اپنی کوشش کر چکے ہیں. اس کا مطلب وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی؟ جی وہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی, اور ان کی جو ایمان کی والدہ ہے نا انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ میرے پاس کوئی نہ آئے, تو وہ اپنی نبھا چکے ہیں.
لیکن میری پھر بھی کوشش ہے کہ اور بھی کوئی اگر اس کے اندر آ سکتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دوست ہے وہ آیا اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور بھی لوگ ہوں گے جو ان کے بھی قریب ہوں گے. تو اگر کوئی موقع ملتا ہے, مجھے ملتا ہے, تو میں چلا جاتا ہوں. دونوں کی میں جناب ثالثی میں کردار ادا کر دوں گا. اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بھائی میاں بیوی کا معاملہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اس کو ختم کریں اور یہ سوشل میڈیا پر آنا اور یہ گند اچالنا بند کریں. جی, آپ کوئی دعوت دینا چاہتے ہیں رجب بٹ کو؟ جی بالکل, میں رجب بٹ کو اور ایمان جو ہماری بہن ہے, ان دونوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اور بغیر ٹی وی پر آئے, کوئی سوشل میڈیا پر نہیں آنا, آپ آئیں سول کورٹ میں لاہور میں, گارڈین کورٹ کی بلڈنگ ہے, اس کے اندر بچوں کی جہاں ملاقات کروائی جاتی ہے نا جب ماں باپ علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر روح کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے گا کہ وہاں پہ اندر چھوٹے چھوٹے جھولے لگے ہوئے ہیں اور وہ کھلونے بنے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پر جب عدالت کے حکم پر صرف 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ملاقات ہوتی ہے, تو وہاں پر ایک طرف باپ کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف ماں کھڑی ہوتی ہے, اور بچے بیچ میں رو رہے ہوتے ہیں, کبھی باپ کے منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جانا ہے, پھر کبھی ماں کے منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر جانا ہے. تو وہ آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کل کو بچہ بڑا ہوگا, وہ دیکھے گا کہ میرے پیو نے سوشل میڈیا تے پورا ٹنڈورا پٹیا سی, تے میری ماں نے بھی طلاق دا سوشل میڈیا تے لاتا سی, تے میں ادو چھوٹا سی, مینوں سمجھ نہیں سی, تے میں ہن وہ تے لوکی انہوں لان تان کر رہے ہون گے. بجائے تے بہتر ہے کہ تسی میرے کو آؤ, میں دعوت دینا وا, ایک باری تسی دیکھ کے جاؤ. پھر میں تانوں ایک داڑھی ہاتھ رکھ کے کہہ رہا, تسی آپ رجب بٹ صاحب جا کے گڈی تے اپنی بیوی نوں نہ لے کے آئے واپس, تے میرا نام بدل دینا. یہ معاملہ ہے, اور سوشل میڈیا کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہا ہے, اور بالخصوص جب لوگ اپنے گھر کے نجی معاملات بیچ چوک چراہے لا کے ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ کس طرح سے پھر جو ہے نا وہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے. تو اپنی زندگیوں کو جو ہے نا وہ محفوظ رکھیں, اپنے رشتوں کو بچائیں, اور اپنے رشتے ہی آپ کے جو ہے نا وہ سب سے قیمتی ہوتے ہیں. اس بات کا احساس ہوتا ہے جب وہ چھن جاتے ہیں. لیکن اجازت دیجیے, اللہ حافظ.